بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حج جیسی اہم اور شاندار عبادت کو انجام دینے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے علاقوں سے مکہ مکرمہ یا مدینۃ المنورہ کی طرف حج کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کچھ اہم اور بڑی شاندار فضیلتیں حج اور عمرے سے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو حج پہ جانے والے ہیں وہ پورے ذوق شوق سے حج و عمرے کے ارکان کو ادا کریں، اور جو حج پہ جانے والے نہیں ہیں ان کے دل میں حج اور عمرہ کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اس سلسلے میں آج ایک روایت آپ کو سنائی جا رہی۔ روایت بڑی شاندار ہے۔ حج کا، عمرے کا فائدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ فضیلت اپنی جگہ ہے، فائدہ بھی ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تابعوا بین الحج والعمرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں، اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ پے در پے لگاتار اور کنٹینیو کرتے رہو۔ یہ حج اور عمرہ لگاتار اور کنٹینیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرو، پھر دوبارہ جب موقع ملے جب کرو، پھر جب موقع ملے جب کرو۔ دوسرے اور بھی جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے اگر موقع مل رہا ہے تو پھر حج عمرہ کرتے رہو۔ اور ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ عمرہ تم نے کر لیا ہے تو پھر حج کرنے کی کوشش کرو۔ حج کر لیا ہے تو پھر اس کے فوری بعد تم عمرہ کر لو۔ ایک سفر میں صرف عمرہ کرنے کے بجائے یا صرف حج کرنے کے بجائے دونوں کو ملا لو۔ حج کے بعد عمرہ یا عمرے کے بعد حج، اس طریقے سے کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پے در پے لگاتار کرو، کنٹینیو کرو۔ حج کرو تو ساتھ میں عمرہ بھی کر لو۔ فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حج و عمرہ دونوں گناہوں کو، محتاجگی اور فقیری کو اس طریقے سے دور کرتے ہیں جیسے کہ بھٹی جو ہوتی ہے آگ کی، وہ لوہے کی گندگی کو، لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ وہ سونے اور چاندی کے میل کو جس طرح آگ کی بھٹی دور کرتی ہے، ایسے ہی حج و عمرے کی وجہ سے انسان کا فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، محتاجگی ختم ہوتی ہے، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ حج عمرہ کرنے کی وجہ سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاندار فائدہ بتلایا کہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے پیسے ختم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں، فقر و فاقہ اور محتاجگی ختم ہوتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ، کہ حج مبرور کا ثواب اور بدلہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ حج مبرور، جس کو حج مقبول بھی کہا جاتا ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں یا حج مقبول کون سا حج ہے؟ اور اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ جس حج کے دوران کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو، جس حج میں ریاکاری اور شہرت اور دکھاوا شامل نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ کیا گیا ہو، جس حج کو کرنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے، جس حج کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے، آخرت کی طرف اس کی توجہ ہو جائے، جس کے بعد انسان کی زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور کا بدلہ، حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی فضیلت بھی بتائی کہ اس کا ثواب جنت ہے، اور حج کا فائدہ بھی بتلایا کہ اس سے گناہ بھی دھلتے ہیں، فقر و فاقہ بھی ختم ہوتا ہے۔ یہ بہت شاندار فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ حج کو جانے والوں کو بھی یہ روایت، یہ فضیلت سنانے کی کوشش کریں۔